اب آ جائیں آپ لوگ اپنی کتاب سامنے رکھیں اور اس میں دیکھیں تو یہ پیج نمبر 12 ہے، اس پر لکھا ہوا ہے اوزان ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد کے اوزان یعنی ایسے کلمات، ایسے افعال جو ثلاثی ہوں، 3 حروف اصلی ہوں، مجرد ہوں، حرف زائد سے خالی ہوں، عربی زبان کے اندر ان کے لیے 3 وزن ماضی کے اعتبار سے، ماضی کے صیغے کے اعتبار سے 3 وزن مقرر ہیں، فعل، فعیل، فعولا۔ فا اور لام کی حرکت میں زبر زیر پیش میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ جو 3 الگ الگ قسمیں بنی ہیں وہ عین کلمے کی حرکت کے اعتبار سے، فعلا پہلی جو مثال ہے، پہلا جو وزن مقرر ہے اس میں عین کے اوپر زبر، فاعلہ دوسرے نمبر پر عین کے نیچے زیر، فعولا تیسرے نمبر پر عین کے اوپر پیش۔ ماضی کے یہ 3 وزن، ماضی کے صیغے کے یہ 3 وزن بنتے ہیں ثلاثی مجرد کے لیے۔ تو یہ تو ہو گیا ماضی کا صیغہ۔ اب اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان کے اندر حال اور مستقبل کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فعل مضارع۔ ہر ماضی کے صیغے کے ساتھ فعل مضارع لگائیں گے ہم، جیسے اردو میں ہم یوں کہیں کہ اس نے کھانا کھایا، وہ کھانا کھاتا ہے، وہ کھانا کھائے گا۔ یہ 3 زمانے ہم نے بیان کیے، ماضی، حال اور مستقبل۔ تو عربی کے اندر ماضی کو بیان کرنے کے لیے ہم کہیں گے نصر، اس نے مدد کی، وہ مدد کرتا ہے، وہ مدد کرے گا۔ ان دونوں کے لیے ایک لفظ بولیں گے ینصر، ینصر، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 3 وزن بیان ہوئے، فعل، فعیل، فعولا، عین کلمے کا فتحہ، عین کلمے کا کسرہ اور عین کلمے کا ضمہ یعنی زبر زیر پیش، یہ ماضی کا وزن بیان ہوا ہے۔ اب ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کے مضارع کا صیغہ بھی جوڑیں گے۔ تو جس طرح یہ 3 ہیں تو مضارع کے عین کے اوپر بھی یہی 3 حرکتیں آئیں گی۔ بعض فعل ایسے ہوں گے جن میں مضارع کے عین کلمے کے اوپر زبر ہوگی، جیسے یفتح، فتح یفتح۔ بعض افعال ایسے ہوں گے جن کے مضارع کے عین کلمے کے نیچے زیر ہوگی، کسرہ ہوگا، جیسے یضرب، یجلس۔ بعض افعال ایسے ہوں گے جن کے مضارع کے عین کلمہ کے اوپر پیش ہوگا، جیسے یکرم، یقرب، یبعد۔ تو ماضی کے بھی 3 وزن بن گئے اور مضارع کے بھی 3 وزن بن گئے۔ 3 کو 3 کے ساتھ ملائیں تو جواب آتا ہے 6۔ اس اعتبار سے 3 وزن ماضی کے، 3 وزن مضارع کے، تو ثلاثی مجرد کے کل باب بن جاتے ہیں 6۔